بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس جس شہر میں واقع ہے وہ واحد شہر ہے جس کی کنزیہ لینے کے لیے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کیا اور 15 میں مسجد اقصیٰ کے صحن میں مسلح تعمیر کیا، جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح بیت المقدس سے سرشار کیا تھا۔ مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلے کی طرف مسجد اقصیٰ کی دیوار کے بالمقابل لکڑی کی زنیم تختوں سے مسجد تعمیر کی۔ اس کو بہت زیادہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عمارت چکور تھی اور اتنی وسیع تھی کہ اس میں ایک ساتھ 3000 آدمی آ سکتے تھے۔ جگہ کی تحدید خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح فرمائی تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں بالکل درمیان میں رہے۔ مسجد اقصیٰ علمی حلقوں اور مدرسین کی کثرت اور بڑی تعداد میں طلباء کی آمد کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ مدرسین نے الگ الگ چبوترے منتخب کر لیے جو کہ طلباء کے لیے بیٹھ کر درس سننے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ موسم گرما میں وہاں موسم متعدل ہونے کی وجہ سے یہ حلقہ خاص طور پر لگتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کے پورے میدان میں تقریباً اس طرح کے 30 چبوترے ہیں۔ ان چبوتروں پر پتھر کی محرابیں بنائی گئی تھی تاکہ تلامذہ کے سامنے شیخ بیٹھ سکے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت مصطبہ شرقی بصیری کو ملی جو باب النظر پر واقع ہے۔ یہ تدریس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے صحن کو جمالی رنگ دینے کے لیے ان میں سے بعض کی تعمیر عہد مملوکیہ میں ہوئی اور اکثر عہد عثمانی میں تعمیر کیے گئے۔ مسجد اقصیٰ کو حرم کے نام سے موسوم کرنا درست نہیں، اس لیے کہ حرم وہ ہے جہاں کا درخت کاٹنا شکار کرنا حرام ہو، اس کے اپنے خاص احکام ہیں، جبکہ بیت المقدس کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہاں درخت کاٹنا شکار کرنا حرام نہیں ہے، جیسے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں حرام ہے۔ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے شد اسماء ہیں۔ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور مجلس اور مسجد ایلیہ مسجد اقصیٰ کے فضائل مسلم ہیں، البتہ ہم اس کے ناموں میں کسی ایسے نام کا اضافہ نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے مشروع نہیں کیا۔ مسجد اقصیٰ کے متعلق جو غلط فہمیاں عام ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وہ صخرہ یعنی وہ چٹان جس پر سنہرے گنبد والی عمارتیں تعمیر ہے جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، اس کو کوئی خاص تقدس حاصل ہے۔ مسلم علماء اس کو خطا شمار کرتے ہیں اور اس کی نکیر کرتے ہیں۔ علماء کے مطابق یہ مسجد اقصیٰ کی چٹانوں میں سے ایک چٹان ہے اور مسجد اقصیٰ کا جزء ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کے کوئی دوسری خاص خصوصیت نہیں۔ اس کے سلسلے میں علیحدہ جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں شرعی اعتبار سے ان کی کوئی قیمت نہیں۔ جس کو شریعت نے کوئی تقدیس نہ دی ہو اس کی تقدیس کرنا صحیح نہیں۔ اس صخرہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جو روایتیں اس کے سلسلے میں بیان کی جاتی۔ مسجد اقصیٰ کا جزا حائط البراق ہے جس سے اس کو کسی طور پر بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسجد اقصیٰ کی دیوار کا جنوبی مغربی حصہ ہے۔ اس کا اسلامی املاک میں شمار ہے۔ اس وقت یہودی اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ ان کے دعوے کے مطابق وہ ہیکل کا باقی مانند حصہ ہے۔ یہود نے شہر قدس میں اپنے وجود سے پہلے کبھی اس طرح کا دیوار براق کے سلسلے میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ جب وہ قدس کی زیارت کرتے تھے تو مشرقی دیواروں کے پاس عبادت کرتے تھے، پھر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی مغربی دیواروں کے پاس عبادت شروع کر دی۔ جب حائط البراق کی ملکیت کو لے کر مسلمانوں اور یہود کے درمیان نزاع ہوا تو 1930 میں اقوام متحدہ کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ مغربی دیوار صرف اور صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کا ایسا جزء ہے جس کو اقصیٰ کے صحن سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور وہ اوقاف اسلامی کی املاک میں ہیں۔
مسجد اقصی اس سرزمین پر مختلف حکومتیں قائم ہوئی، لیکن اسلامی حکومتوں کے زمانے میں یہاں جتنا امن، سکون اور انصاف کا دور رہا، اتنا کسی زمانے میں نہیں رہا۔ اس پر تمام علماء تاریخ کی صریح شہادت موجود ہے۔ یہ بات اس سے اور مستقیم ہوتی ہے کہ اسلامی حکومت کے سائے میں شہر قدس کی کلیسا اور خیموں کی آزادی محفوظ رہی اور آج تک اس رواداری کی مثال موجود ہے۔ عرض بیت المقدس پر حکمرانی کرنے والوں میں عہد اسلامی جیسی نرمی و عدل پروری کا مشاہدہ کسی دور میں نہیں کیا گیا۔ مسجد اقصی پر صلیبیوں نے 23 شعبان 492 میں جمعے کے دن قبضہ کیا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ ان شہداء میں ایک بڑی تعداد میں ان طلبہ، علماء اور عبادت گزاروں کی تھی جنہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر مسجد اقصی کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ بیت المقدس پر کیا 90 سال صلیبیوں کا تسلط باقی رہا۔ اس اثنا میں انہوں نے اس کی عزت پامال کی، مسجد کی متعدد آثار کو بدل ڈالا، اس کے ایک جانب کلیسا تعمیر کر دیا اور ایک طرف استبل اور اپنے خزانے رکھنے کی جگہ تعمیر کر دی۔ مسجد کو انہوں نے سور اور جانوروں کے باڑے میں تبدیل کر دیا، جبکہ قبۃ الصخرہ پر انہوں نے بڑی صلیب نصب کر دی۔ مسجد اقصی کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی سے قبضے سے آزاد کروایا تو مسجد کی اصلاح کا حکم جاری کیا اور صلیبی قبضہ سے قبل کی اس کی حالت پر اس کو واپس لانے کا حکم دیا۔ حلب سے وہ خوبصورت منبر لایا گیا جو سلطان نور الدین محمود بن زنگی نے مسجد اقصی کے لیے تقریباً 20 سال قبل بنوایا تھا۔ اس منبر کو جمعے کے دن خطیب کے کھڑے ہونے کے لیے مسجد میں نصب کیا گیا۔ یہ باقی رہا حتیٰ کہ یہودیوں نے 121 اگست 1969 کو جب المصلی الجامعہ میں آگ زنی کی تو اس منبر کو بھی جلا دیا گیا۔ مسجد اقصی بیت المقدس اور ارض اسرا تاریخ کے کچھ حصے کو چھوڑ کر ہمیشہ اسلام کی سرزمین میں رہی، صرف تاریخ کے ان ادوار میں جبکہ اس پر قتل و غیرت گری اور خون بہانے والوں کا قبضہ رہا، وہ اسلامی حکومت کے ماتحت نہیں رہی۔ یہ وہی مجرمین ہیں جن کو قرآن نے قومن جبارینا یعنی جالوت اور اس کے لشکر سے تعمیر کیا، جنہوں نے طالوت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا اور پھر اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی۔ انہی جبارین میں رومی تھے اور یورپ کے صلیبی تھے اور آج کے عہد میں یہودیوں کا شمار انہی جبارین میں ہے۔ مسجد اقصی کو یابی اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مقدر کر دی۔ جن مسلمانوں نے اس کو آزاد کروایا ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے، جن کو حضرت یوشع نے وادی طے سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس وقت کا بھی خیال کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو بفراغت کھاؤ پیو، شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے تو اذعان کے ساتھ داخل ہونا اور استغفر اللہ کہتے رہنا، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور بہتر کام کرنے والے کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ آیت میں القرا سے مراد بیت المقدس ہے اور جہاد کرنے والے یہ لوگ وہ مسلمان ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جالوت کو قتل کرنے شرکت اور جالوت کے ساتھ جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ کرنے شریک رہے تھے۔ ارشاد بانی ہے فَهَزَمَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، آخر انہوں نے ان کو بحکم الہی شکست دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ ارشاد ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ ان کے زمانے میں بیت المقدس مملکت اسلامیہ کا دارالسلطنت رہا۔
نہ کہ یہودیوں کا پائے تخت جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے روئے زمین کی آزادی کے معرکوں کی ابتدا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ انہی میں بیت المقدس کی آزادی کا معرکے شامل ہے۔ یہ مشیت الہی تھی کہ مسجد اقصی عہد فاروقی میں 15 میں آزاد ہو کر مملکت اسلامیہ کا حصہ بنی۔ اس سے قبل تقریباً 7 صدیوں تک رومیوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ عہد فاروقی کے بعد غیر وعافیت کے ساتھ حکومت اسلامیہ کی ذیل نگی رہی تھی کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں یورپ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے، سلطان صلاح ایوبی اور ان کے دیگر حضرات کا دور آیا، جنہوں نے مجاہدین کے دوستوں کی دل جگری بصیرت و پامردی کے ساتھ قیادت کی، یہاں تک 91 سال کے غاصبانہ قبضے کے بعد اس کو دوبارہ آزاد کروایا گیا۔ اس طرح بیت المقدس اور فلسطین پھر مملکت اسلامیہ کے زیر نگی آیا اور مسلسل اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ضعف پیدا ہوا اور ان کو وہن کا مرض لاحق ہوا، یعنی ان میں موت سے خوف اور دنیا کی حرص آ گئی، تو پھر یہودیوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ تھینکس فار واچنگ عزیر وائس. Like and share and subscribe. Press the bell icon.